پیارے بچوں، آج آپ کے لیے ہے ایک سبق آموز کہانی۔ سونے کی گڑیا۔ ایک پرسکون چھوٹے سے گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان لیزا نام کی ایک پیاری اور معصوم لڑکی رہتی تھی۔ لیزا کو اس کے سنہری بالوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جو سورج کی کرنوں کی طرح چمکتے تھے۔ لیکن ایک دن جب وہ دریا کے کنارے کھیل رہی تھی تو اچانک کچھ بہت برا ہوا۔ ایک بدکار جادوگر وہاں نمودار ہوا۔ اس جادوگر کا دل سیاہ اور طریقے بہت برے تھے۔ اس کا ایک برا شوق تھا، وہ گاؤں گاؤں گھوم کر بچوں کو اغوا کرتا اور انہیں خوبصورت کھلونوں میں تبدیل کر دیتا تھا اور پھر انہیں بیچ کر امیر بن جاتا تھا۔ کوئی بھی اس کے برے کاموں کا شک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھا اور اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتا تھا۔ جب جادوگر نے لیزا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اسے سنہری گڑیا میں بدلنے کا فیصلہ کیا، جو اس نے پہلے کبھی نہیں بنائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور ایک سیاہ جادو کا ورد کیا اور لیزا کے حقیقت میں سونے کے بن گئے بال اور اس کی جلد ہموار چپٹی مٹی کی بن گئی اور اس کی چمکدار آنکھیں قیمتی جواہرات بن گئیں۔ اب ایک چھوٹی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خوبصورت سونے کی گڑیا بن گئی تھی۔ بے جان اور خاموش بدکار جادوگر نے لیزا کو، جو اب سنہری گڑیا بن چکی تھی، اپنی دکان کی کھڑکی میں رکھ دیا۔ بہت سے لوگ وہاں سے گزرتے اس شاندار گڑیا کی تعریف کرتے رہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تخلیق کے پیچھے کیا حقیقت تھی۔ ایک دن ایک پڑوسی گاؤں کا ایک امیر آدمی دکان میں آیا۔ وہ بھی ایک جادوگر تھا، لیکن اس کے برعکس اس کا دل محبت اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے سنہری گڑیا کو دیکھا تو وہ جان گیا کہ یہ خاص ہے۔ اس نے یہ گڑیا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے خرید لی۔ سنہری گڑیا کو گھر لیے وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیٹی کو گڑیا دی۔ وہ گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ جب نیک جادوگر نے اپنے کمرے میں کوئی جادو کا ورد کیا تو ایک چنگاری سی اس کی جادوئی طاقت کی گڑیا کو لگ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دوبارہ ایک چھوٹی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ لیزا جادو سے آزاد ہو گئی۔ لیزا نے حیرانگی سے پلکیں جھپکائیں اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ گڑیا نہیں رہی تو خوشی سے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ نیک جادوگر حیران اور متجسس تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ لیزا نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے بدکار جادوگر نے اسے اغوا کیا اور اسے گڑیا میں تبدیل کیا، اور اب بھی وہ دوسرے بچوں کو کھلونوں میں تبدیل کر کے انہیں بیچ رہا ہے۔ نیک جادوگر اس کہانی سے بہت پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے لیزا کی مدد کرنی ہوگی اور بدکار جادوگر کو روکنا ہوگا تاکہ وہ مزید بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے دل میں عزم لیے اس نے لیزا سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اسے گھر پہنچائے گا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ بدکار جادوگر پکڑا جائے گا اور پھر کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگلی صبح نیک جادوگر نے لیزا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جنگلات اور دریاؤں کو پار کیا، یہاں تک کہ وہ بدکار جادوگر کے گاؤں پہنچ گئے۔ اپنی جادوئی طاقتوں سے نیک جادوگر نے بدکار جادوگر کا سامنا کیا اور دونوں میں ایک جادو کی جنگ سی چھڑ گئی۔ ہوا میں بجلی کی گرج اور زمین کے نیچے لرزش محسوس ہوئی۔ آخرکار بدکار جادوگر کو شکست ہوئی اور نیکی کی طاقت کی جیت ہوئی، اور تمام بچے جو کھلونوں میں تبدیل ہو گئے تھے وہ جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے اور اپنے اپنے خاندانوں کے پاس واپس آ گئے۔ اور بالآخر لیزا اپنے گھر واپس آ گئی، جہاں اس کے والدین نے اس کو گلے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے
نیک جادوگر کے شکر گزار رہے کہ اس کی بدولت بدکار جادوگر کو سخت سزا ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کبھی کبھار نظر سے بچ سکتی ہے، لیکن زیادہ دیر نیکی اور سچائی کی روشنی سے چھپ نہیں سکتی، اور برائی کو انجام اچھے دل کی روشنی اور انصاف ہی دلا سکتا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس گہری نظر رکھیں اور بدکار جادوگر جیسے کالے بھیڑیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے مدد کریں اور اپنا فرض پورا کریں۔ شکریہ۔